شہرہ آفاق ٹرکش ڈرامہ دیرلش ارطغرل کی کہانی سلطنت عثمانیہ کے قیام سے قبل کی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ 13ویں صدی کے ترک سپہ سالار ارطغرل غازی نے کس طرح منگولوں اور صلیبیوں کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ یہ مقبول ترین ڈرامہ 5 سیزن اور مجموعی طور پر 179 قسطوں پر مبنی ہے، جسے سن 2014 میں TRT پر نشر کیا گیا تھا، اور اب یہ ڈرامہ نیٹ فلکس سمیت دیگر آن لائن اسٹریمنگ چینلز پر موجود ہے۔ واضح رہے کہ ارطغرل نامی سپہ سالار کی وفات کے چند سال بعد ہی ان کے چھوٹے بیٹے عثمان نے 13ویں صدی کے آغاز میں سلطنت عثمانیہ کے قیام کا اعلان کیا، اور مسلمانوں کی یہ عظیم سلطنت تقریباً 600 سال تک یعنی سن 1920 تک قائم رہی۔ سلطنت عثمانیہ کو پہلی جنگ عظیم کے بعد انگریزوں نے سازش کے تحت ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اسی سلطنت میں موجود کئی علاقے آج دنیا کے نقشے پر آزاد ملکوں کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ دیرلش ارطغرل کی مقبولیت کے پیچھے چھپی اصل وجہ اس کہانی کے ذریعے دیا گیا امید کا پیغام اور مشکل سے مشکل صورتحال کا سامنا کرنے کا حوصلہ ہے۔ مشکل حالات میں گھرے مسلمانوں کی زخمی اجتماعی نفسیات کے لیے دیرلش سیریز مرہم کا کام کرتی دکھائی دیتی ہے۔ ترک گیم آف تھرونز کے نام سے جانی جانے والی دیرلش سیریز عالمگیر مقبولیت کی حامل ہے، اور 60 سے زائد ممالک میں اس ٹی وی ڈرامے کے مداحوں کی ایک کثیر تعداد پائی جاتی ہے۔ یہ ڈرامہ نہ صرف مغرب میں بکھرے مسلمانوں میں مقبول ہے، بلکہ یہ مشرق وسطیٰ، جنوبی افریقہ اور حیرت انگیز طور پر جنوبی امریکہ میں بھی زبردست مقبولیت سمیٹ چکا ہے۔ سلطنتوں کے چوراہوں کے پس منظر پر مبنی اس ڈرامے میں ارطغرل غازی کی شخصیت، اس کے خاندان اور دوستوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ شمشیر زنی سے بھرپور ایکشن ایڈونچر سیریز دیرلش ارطغرل 12ویں صدی کے انطالیہ یعنی موجودہ ترکی میں مسلمان اوغوز ترکوں کی منگول حملہ آوروں، بازنطینی مسیحی اور مسلح صلیبی تنظیم کے جنگجوؤں نائٹ ٹیمپلرز کے صلیبی جنگجوؤں کے ساتھ ہونے والی لڑائیوں کی کہانی پر مبنی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کی ہر قسم میں روحانی زندگی کے اسباق سیکھنے کو ملتے ہیں، کیونکہ مرکزی کرداروں کو اخلاقی خامیوں اور انہیں ٹھیک کرنے کے حوالے سے بات کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس ڈرامے کی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے مرکزی کرداروں کو اپنی ہی صفوں میں موجود غداروں کا چیلنج بھی درپیش ہوتا ہے۔ یہ دشمن ہمیشہ ارطغرل کی طرح ترک ہی ہوتے ہیں، لیکن لالچ، تکبر یا حسد کی وجہ سے اپنی کامیابی کی خاطر وہ کسی بھی قسم کی بغاوت سے دریغ نہیں کرتے۔ ڈرامے کو لکھنے والے محمد بوزف نے تمسخر آمیزی سے اجتناب کرتے ہوئے قابل شناخت اور حیران کن طور پر پرمعنی ولن کردار تخلیق کیے ہیں، جو ضروری نہیں کہ دوسری دنیا کے شیطان جیسے نظر آتے ہیں۔ یہ سارے ولن بھی بہادر، ذہین اور حیران کن طور پر روحانیت پر یقین رکھنے والے دکھائے گئے ہیں، کیونکہ ان کرداروں کو عبادت یا مراقبہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ارطغرل کی طاقتور اور پرعزم خواتین پاکستانی اور بھارتی ڈراموں میں روتی ہوئی خواتین سے بہت زیادہ مختلف نظر آتی ہیں۔ ڈرامے میں خواتین کو ضرورت پڑنے پر اکثر اوقات اپنے شوہروں کی جگہ سردار کا کردار ادا کرتے دکھایا گیا ہے۔ یہ خواتین تلواروں اور خنجروں سے لڑتی ہیں اور کسی کو خوش کرنے کی خاطر اپنے لیے چنے گئے کسی مرد سے چپ سادھے شادی نہیں کرتی، چاہے وہ سلطان ہی کیوں نہ ہو۔ ڈرامہ نقادوں کے مطابق کہانی میں سے مذہبی پہلو نکال بھی دیا جائے تب بھی دیرلش ارطغرل آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اکتاہٹ نہیں ہونے دے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔